اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے، محمد بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے، بیٹھا ہے مشکلات کی سلام کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا حسین یوں ہوئے جنا میں پائیں گے
جتن سے جدا حسین ہوئے سپاہ شام سے نکلا جو ہر تو بول ملک لو آفتاب درخشاں ہوا گہن سے جدا حسین ہوئے سکینہ مر گئی بیٹے سے تم میں گھٹ گھٹ کر مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسم سے جدا حسین ہوئے فشار قبر کا گر خوف ہو تجھے تو نیز رہے نہ سرے خاک شفا کفن سے جدا حسین ہوئے مجھ مجھے معلوم ہوتا میں ہرگز آپ سے کہیں گے نہیں پلا ہے کہ آہیں بھی قید ہیں آہیں بھی قید ہیں منزل کبھی پتہ نہیں راہیں بھی قید ہیں راہیں بھی قید ہیں باہر نہ جائے رونے کی آواز بھی ہو آواز بھی ہو حاکم کا حکم ہے کہ صدائیں بھی قید ہیں صدائیں بھی قید ہیں بیٹھی ہے سر کھلے ہوئے اونٹوں کی پشت پر اونٹوں کی پشت پر سیدانیوں کی گویا ردائیں بھی قید ہیں ردائیں بھی قید ہیں کیسے اسیر ہے میرے معبود جن کے ساتھ معبود جن کے ساتھ بچے بھی قید بچوں کی مائیں بھی قید ہیں مائیں بھی قید ہیں کہتی ہے کہ یتیمہ پرندوں سے صبح و شام پرندوں سے صبح و شام میں بھی ہوں قید میری دعائیں بھی قید ہیں دعائیں بھی قید ہیں
خدا کے آس پاس گھٹائیں بھی قید ہیں، گھٹائیں بھی قید ہیں، کیسا یہ جزاک الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين من عدد الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے الرحمن الرحیم ہے. حضرت سلیمان نے بھی اپنے خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنے خط کا آغاز سلیمان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھا. اسی طریقے سے حضرت نوح نے جب کشتی بنائی تو کشتی کا بھی آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور کشتی پہ سوار ہو جاؤ، یہ کشتی تمہارے لیے نجات کی کشتی. حضرت نوح نے کئی عرصے تک اس کشتی کو بنایا، لوگ اعتراض کرتے رہے، لیکن جب کشتی تیار ہو گئی تو آپ نے فرمایا یہ نجات کی کشتی ہے اور اس میں جو سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا اور جو سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو حضرت نوح کی کشتی پر جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا. یہاں تک کہ حضرت نوح کا بیٹا اس کو بھی سوار نہیں ہوا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ کشتی پر سوار ہو جاؤ. لیکن نوح کا بیٹا نوح سے کہہ رہا ہے، باپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم کو پہاڑ بچا لے گا، ہم کو پہاڑ بچا لے گا. نہیں آیا. حضرت نوح التجا کرتے رہے لیکن وہ نہیں آیا. تو قرآن نے کہا کہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. اور یہی ہوا کہ نوح کا بیٹا فنا ہو گیا، پہاڑ کو بچا نہ پایا، اور جو کشتی پر سوار تھا وہی نجات پایا. اب یہاں پر پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. سبحان اللہ. حسین علیہ السلام کی کشتی نوح جو ہے کشتی نوح کے طریقے سے ہے، یہ نجات کی کشتی ہے. جو امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو امام حسین سے درگزر ہوا ہٹا کنارہ کشی کی وہی ہلاک ہو گیا. ایک درود ہے محمد. تو امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام ان دونوں کے شہزادوں کے فضائل بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں. بھوک کا عالم ہے. دونوں شہزادے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اور پیغمبر کے پاس جب گئے تو پیغمبر نے فرمایا، دعا کی، اور دعا جب کی تو جنت سے پھل آ گیا. ایک پھل بھی وہ آ گیا جو سیب کی طریقے سے ہوتا ہے، بہت نرم ہوتا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا اور ان طرف کا تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. آپ نے اس کو دو حصے تقسیم کیے
آدھا امام حسن کو دیا، آدھا امام حسین کو دیا۔ تو سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ سلمان فارسی کو خواہش ہوئی کہ کاش یہ جنت کا پھل مجھ کو بھی مل جاتا، کاش یہ جنت کا پھل مجھ کو بھی مل جاتا۔ ان کے دل میں خواہش ہوئی، لیکن پیغمبر کو تو پتہ ہی چل جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جنت کو کھائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں، یعنی مرنے کے بعد جب انسان جنت میں جائے گا تب وہ اس کو ملے گا جنت کا پھل۔ لیکن یہ حسنین علیہ السلام ہے جو زندگی ہی میں، دنیا ہی میں جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک درود بھیجیے محمد بھائی۔ تو یہ ہیں شہزادے جو آپ کے لیے جنت کے پھل یہاں سے آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے شہزادی مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ نے کوئی فرمائش نہیں کی ہے، کوئی فرمائش کیجئے، کوئی فرمائش کیجئے۔ لیکن شہزادی نے جب بیاہ کی آئی تھی تو پیغمبر نے فرما دیا تھا کہ دیکھو علی سے کوئی فرمائش نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ علی نہ دے پائیں، میں فرمائش پوری نہ کر پائیں اور شرمندہ ہوں، تو اسی لیے کوئی سوال نہ کرنا۔ پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ کوئی سوال نہ کرنا، کوئی ڈیمانڈ نہ کرنا۔ اور یہ پیغمبر کی صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں، جوانان جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، کیسے سوال کر سکتی ہیں؟ لیکن جب مولا کائنات کا اصرار بڑھا تو آپ نے انار کی خواہش کی۔ جب انار کی خواہش کی تو انار کا زمانہ نہیں تھا، لیکن مولا کائنات انار کی تلاش میں گئے۔ پتہ چلا کہ ایک یہودی اسٹاک رکھتا ہے انار کا، اس کے پاس شاید مل جائیں۔ جب وہ گئے تو وہاں سے لے کے آئے۔ جب لے کے آئے تو راستے میں قمر مل گئے جو بھوک سے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک کے عالم میں۔ تو آپ نے وہ انار اس کو دے دیا، قمر کو دے دیا، اور اس کے بعد خالی ہاتھ واپس جب آئے تو دیکھا شہزادی کے پاس ایک ٹسٹ میں انار رکھے ہوئے ہیں۔ کہا یہ شہزادی سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ انار کہاں سے آئے؟ تو شہزادی نے جواب دیا آپ ہی نے تو بھیجے ہیں، یہ انار آپ ہی نے تو بھیجے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ آپ نے ایک نیکی کی، مولا کائنات نے ایک نیکی کی، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو 10 گنا انار مل گئے، 10 انار مل گئے۔ تو یہ ہے جنت سے آ گئے۔ تو یہ شہزادی کے لیے جنت سے انار آ رہے ہیں، اور یہاں کی جو کنیز ہیں جناب فاطمہ زہرا کی کنیز جناب فضہ ہے، ان کے لیے بھی جنت سے کھانا آ جاتا تھا۔ ایک درود دیجیے محمد والے اس سے بہتر سلوات دیجیے۔ تو یہ دونوں شہزادوں کے فضائل بے شمار فضائل ہیں۔ امام حسن علیہ السلام جو سخی کریم ہے، ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم، ایک ہوتا ہے لئیم، ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے بخیل۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ بخیل وہ ہوتا ہے جو خود کھا لیتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا۔ اور ایک ہوتا ہے کریم، کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہ کھائے بلکہ دوسروں کو کھلا دے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کریم ہیں، خود نہیں کھاتے تھے، دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ اور ایک ہوتا ہے لئیم، ایک ہوتا ہے لئیم، لئیم وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھائے اور نہ دوسروں کو کھانے دے، نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھانے دیتا ہے، اس کو لئیم کہتے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کریم ہیں۔ اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا دسترخوان مشہور تھا، امام حسن مصطفیٰ کا دسترخوان مشہور تھا، اور اتنا مشہور تھا کہ وہ ہر وقت بچھا رہتا تھا، اور لوگ رات میں آئیں چاہے دن میں آئیں
آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور وہ کھا کے سیر ہو کے چلا جاتا تھا، وہ کھا کے سیر ہو کے چلا جاتا تھا اور شکر خدا کرتا تھا۔ تو ایک شخص جب مدینے میں آیا، اس کو نہیں معلوم تھا امام حسن کا درس خوان، وہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور کہا کہ میں بھوکا ہوں، آپ کچھ کھانے کو دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا بسم اللہ، اچھے موقع پہ آئے ہو، ابھی ہم کھانے ہی جا رہے تھے۔ اچھا، وہ سوچ رہا تھا کہ امام ہیں، خلیفہ ہیں، طرح طرح کی کھانے ہوں گے، لیکن جب آپ نے ایک گٹھری کھولی رومال کی تو اس میں جو کی سوکھی روٹیاں تھیں اور گھٹنے سے توڑ کے آپ نے اس کے آگے بھی پیش کی اور پانی پیش کیا کہ اس کو ڈبو کے کھاؤ۔ تو وہ سوچ رہا تھا کہ گوشت ہوگا، کھانے میں لذیذ کھانے ہوں گے، لیکن یہاں جو ہے وہ سوکھی روٹی۔ تو آپ نے اس نے کہا کہ ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم وہاں چلے جاؤ اپنے بیٹے کے یہاں، فرمایا کہ امام حسن کے درس خوان پہ چلے جاؤ، تو وہاں تم کو سیر ہو کے کھاؤ گے، تمہارے مطلب کا کھانا مل جائے گا۔ اب وہ امام حسن کے درس خوان پہ جب گیا تو وہ ایک والا کھاتا جاتا تھا اور ایک تھیلی میں وہ رکھتا بھی جاتا تھا، گوشت رکھتا بھی جاتا تھا۔ اور امام حسن نے دیکھ لیا، کہا تم پہلے کھا لو، بعد میں جتنا لے جانا چاہو لے جاؤ۔ کہا ہم اپنے لیے نہیں لے جانا چاہ رہے ہیں، بلکہ ہم ایک شخص ہے جس کا نام حیدر ہے، ہم ان کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بھائی امام حسن علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بابا کے لیے لے جانا چاہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انہی کا درس خوان ہے۔ تو بڑا تعجب ہوا، مولا کائنات خود تو سوکھی روٹی پانی سے کھا رہے ہیں اور آپ کا درس خوان عام ہے، سب کھا رہے ہیں۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ سب نعمتیں ہوتے ہوئے وہ سوکھی روٹی اور پانی سے کیوں کھا رہے ہیں؟ امام حسن سے سوال کیا، کہا مولا نے فرمایا کہ یہ وہ مولا میرے بابا ہیں اور وہ ان کا زہد اور تقویٰ ایسا ہے کہ وہ اس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت میں دو غذائیں نہیں کھاتے بلکہ ایک ہی غذا کھاتے ہیں۔ تو یہ ہے مولا کائنات کا زہد و تقویٰ۔ تو فقیر سیر ہو کے اس نے کھانا کھایا۔ تو امام حسن کا درس خوان بہت مشہور ہے۔ تو امام حسن کا درس خوان ہم بھی یہاں کرتے ہیں، امام حسن کا درس خوان 22 جمادی الثانی کو، اور جو بھی درس خوان کرتا ہے اس کے بعد دعا مانگتا ہے، اس کی امور کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کریم ہے، خود نہیں کھاتے تھے بلکہ دوسروں کو کھلاتے تھے، دوسروں پہ شفقت کرتے تھے۔ تو یہ ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ ایک درود دیجیے محمد والی۔ تو امام حسن مجتبیٰ کا علم بھی ایسا علم تھا کہ آپ کی سخاوت ایسی سخاوت کہ آپ کا درس خوان موجود، اور جب کوئی آپ کے پاس آتا تھا تو آپ کا علم بھی ایسا تھا کہ جو بھی سوال کرتا تھا اس کو فوراً جواب ملتا تھا۔ جس طریقے سے مولا کائنات کے بعد جو بھی سوال کرنے آتا تھا وہ سوال اس کا جواب اس کو فوراً مل جاتا تھا، اسی طریقے سے امام حسن کے پاس بھی جو کوئی آتا تھا، جو بھی سوال کرتا تھا اس کو جواب فوراً ملتا تھا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کا نہ علم کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ شجاعت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ سخاوت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا علم ایسا تھا
کہ ان کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. ان کی بھی سخاوت مشہور تھی, مولا کائنات کی بھی سخاوت مشہور تھی کہ پورا پورا آپ نے گھر جو ہے رائے خدا میں دے دیا. اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ نے بھی کئی مرتبہ اپنے پورے گھر کا سامان فقراء میں تقسیم کر دیا. تو امام حسن کی سخاوت بہت مشہور تھی. یہ ہے امام حسن علیہ السلام کی سخاوت. ایسے سخی تھے, جب کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم طائی زیادہ سخی ہیں, کیونکہ حاتم طائی کے پاس جو بہت بڑا محل تھا اس کے 40 دروازے تھے, ہر 40 دروازے سے وہ دیتا تھا, ہر 40 دروازے سے دیتا تھا. امام نے فرمایا کہ وہ سخی ہے, وہ بھی سخی ہے, لیکن ہم ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ درود ہے محمد مالک. یہ ہے سخاوت کہ ایک ہی دروازے سے اتنا دے دو کہ دوسرے دروازے پہ اس کو جانے کی نوبت نہ آئے. یہ ہے کریم. اہل بیت علیہ السلام کریم. کچھ سوال کرنے آیا ایک شخص پیغمبر کی وفات کے بعد, بہت ڈھیروں پیسے لے کے آیا تھا. مولا کائنات کے پاس آیا, وہاں خلیفہ کے پاس گیا, اور جب وہاں گیا اس نے کہا کہ جس نے مجھے پاس رقم دی ہے اس نے شرط لگائی ہے کہ ہمارے سوالوں کا جواب جو بھی دے گا اس کو یہ رقم دینا. اس نے 2-3 سوال رکھے, کہا بتاؤ اپنا سوال. اب ان کو سوال کے جواب کہاں آتے تھے, کہا یہ بڑا سخت سوال ہے, کوئی دوسرا سوال کرو. کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کہا تیسرا سوال کرو. کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. ایک مرتبہ یہ غصہ آ گئے, اور غصہ آنے کے بعد کہا کہ تم اسلام کو نہیں قبول کرتے ہو, یہ سوال کا کیا سلسلہ لگا رکھا ہے. اگر تمہیں مسلمانی ہونا ہے تو کلمہ پڑھو, مسلمان ہو. یہ سوال تو پوچھ رہے ہو, کیونکہ سوال کا ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. سوال کا ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. تو اب وہاں سے جب یہ نکلا, دربار سے نکلا, تو اسلام کو باتیں سناتا ہوا نکلا, اسلام کو برا بھلا کہتا ہوا نکلا. اب یہ جب اسلام کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو سلمان فارسی نے کہیں سن لیا, کہا تم اسلام کو کیوں بدنام کر رہے ہو, کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو. کہا پیغمبر کے جانشین خلیفہ کے پاس گئے تھے اور اس سے سوال کیا, لیکن وہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے پایا, تو ہم نے اسی لیے اسلام کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ خلیفہ ایک ایسا خلیفہ ہے کہ جس کو سوالوں کے جواب نہیں معلوم. تو سلمان مسکرائے, جاؤ تم ہمارے ساتھ چلو, ہم تمہیں بتاتے ہیں, وہ تمہیں ہر سوال کا جواب دے گا. کہا چلے. وہ شخص چلا, اندر دفتر باب کیا, اندر باہر سے دفتر باب کیا, اندر سے آواز آئی سلمان. تو اس کو بڑا تعجب ہوا, اندر سے کسی کنیز کی جواب آیا سلمان. کہا مولائے کائنات ہیں. کہا مولائے کائنات باغ میں گئے. مولائے کائنات جو ہیں وہ باغ میں گئے, کیونکہ یہودی کے باغ میں آپ جاتے تھے اور وہاں باغ میں پانی ڈالتے تھے, خدمت کرتے تھے. اس کو بڑا سا وہ ہوا, تعجب ہوا. پہلا تعجب یہ ہوا کہ یہ گھر سے کنیز ابھی تو اس نے دیکھا بھی نہیں, اندر سے سلمان کا نام لے لیا. اب اس کو تعجب یہ ہوا کہ جو دربار میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو میرے سوال کا جواب دے نہیں سکتا, یہ باغ والا جواب کیسے دے گا. وہ باغ پہنچے, اب یہ راستے پر یہ سوچ رہا ہے. آخر کو اس نے
آخر میں زبان سے اس کے نکل ہی گیا۔ سلمان سے کہا کہ جب وہ دربار والا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، خلیفہ المسلمین اپنے کو کہہ رہا ہے، وہ تو ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا ہے، یہ باغ والا مزدور کیسے جواب دے گا؟ اور مولا کائنات جب سامنے آئے تو ہاتھ میں بیلچا تھا، پیروں میں مٹی بھری ہوئی تھی، تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ تو جیسے ہی سلمان فارسی سے کہا، اس نے یہ جملہ کہا، مولا کائنات کو غصہ آ گیا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نہیں دوں گا، یہ بچہ جواب دے گا۔ امام حسن کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ بچہ جواب دے گا۔ اب اس کو اور تعجب ہوا، کہ یہ میرا بچہ، یہ بچہ جواب کیسے دے گا میرے سوالوں کا؟ امام حسن کی طرف متوجہ ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کو جب اس نے سنا، امام حسن نے سنا کہ یہ مجھ کو بچہ کہہ رہا ہے، تو آپ کو بھی غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تیرے سوال جو ہے میں خود بتاؤں اور اس کے جواب بھی بتاؤں؟ تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہے جو میرے سوال کو بھی جانتے ہیں، میرے جواب کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا بتائیے میرے سوال کیا ہے، میرے جواب کیا ہے؟ تو آپ نے سوال بھی بتائے، اس کا جواب بھی بتایا۔ اب جو حیرت سے دیکھنے لگا، اور جب سارے سوال بتا دیے کہ تمہارے 6 سوال ہیں اور 6 سوال یہ ہیں، اس کا جواب یہ ہے، امام حسن علیہ السلام نے سب کے جواب دے دیے۔ تو اس نے امام حسن علیہ السلام کو ڈھیروں پیسے دیے جو لے کے آیا تھا، کہا جو بھی جواب دے گا اسی کو یہ پیسے اور رقم دینا۔ اب جب رقم امام حسن کو مل گئی تو وہ پھر کہنے لگا امام حسن سے کہ اب آپ کے بابا کو باغ میں مزدوری کرنا نہیں پڑے گی، میں نے اتنی دولت دے دی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو پھر جلال آ گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جو سلمان فارسی سے کہ یہ رقم لو اور مکے میں مدینے میں غربا میں تقسیم کر دو۔ کہا یہ اب اس کو بڑا تعجب ہوا، پھر تعجب ہوا کہ یہ ان کے بابا باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، ہم نے اتنی رقم دی کہ ان کو اب باغ میں مزدوری کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن انہی نے غربا میں تقسیم کر دیا۔ یہ آخر شخصیت کون ہے؟ جب سلمان فارسی نے بتایا کہ یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور یہ ان کے فرزند حسن مجتبی علیہ السلام ہیں۔ اور وہ جو دربار میں بیٹھا وہ خلیفہ مسلمین نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب خلیفہ مسلمین ہیں۔ بس جب یہ سننا تھا تو مولا کائنات کے اوپر کہنے لگا کلمہ پڑھائیے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک درود ہے جی محمد۔ اور یہ ہے کریم اہل بیت۔ اور جب یہ آیا ہے مدینے میں معاویہ تو اس نے تمام علماء کو اکٹھا کیا، مدینے کے تمام علماء کو اکٹھا کیا، اور جس کی اس کی نظر میں جو اس کو معلومات ہوئی تھی وہ شخصیت کے حساب سے وہ پیسے دے رہا تھا، سب کو تقسیم کر رہا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کو بھی اس نے بلوایا، لیکن امام حسن علیہ السلام نہیں گئے، سب کو اس نے دیے، الگ الگ مختلف رقمیں دیتا رہا سب کو۔ تو کسی نے کہا کہ تم نے امام حسن کو نہیں بلوایا؟ کہاں بلوایا ہے؟ نماز کا جب وقت ہوگا تب وہ خود آئیں گے مسجد میں۔ اور جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام حسن مجتبی آئے، جب آئے تو اس نے کہا، پہلے ہی طنز کیا کہ اب آئے ہیں تاکہ میرا پورا خزانہ خالی ہو جائے اور آپ مجھ کو شرمندہ کریں۔ اور اس کے بعد کہتا کیا ہے کہ آپ کیونکہ مولا کائنات کے فرزند ہیں تو اس لیے
میں آپ کو جتنا سب کو دیا ہے اس سے زیادہ میں آپ کو دوں گا۔ امام حسن کے قدموں پر رکھ دیا، سارے پیسے اکٹھا کر دیے۔ جب اکٹھا کر دیا تو امام حسن علیہ السلام مسجد چلے گئے، اور مسجد جانے کے بعد آپ نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا اور کہنے لگا کہ میری منت جو ہے میں نے مانی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اور جب میری منت پوری ہو گئی ہے تو میں نے نالین اپنے ہاتھوں سے سلی ہے، کیونکہ پہلے چمڑے کی یا لکڑی کی نالین ہوتی تھی پہلے زمانے میں، اس نے سلی تھی، چمڑے کی سلی تھی، تو وہ لے کے آیا اور کہا کہ میں نے منت مانی تھی، کیا امام حسن علیہ السلام مسجد میں ہیں؟ کہا ہیں مسجد میں ہیں۔ اب جب امام حسن مسجد سے باہر نکلے تو وہ انتظار کر رہا تھا، اس نے کہا میں نے منت مانی تھی، میری منت پوری ہو گئی ہے، اور میں نے منت یہ مانگی تھی کہ میرا کام کھلا ہو جائے گا تو میں اپنے ہاتھ سے نالین سل کے آپ کو اپنے ہاتھ سے پہناؤں گا۔ کیا امام حسن مجتبیٰ نے اپنا پیر دایاں پیر بڑھایا، اس نے پیروں کا بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد امام کے پیر میں نالین پہنائی۔ جب امام کے ہاتھ پیروں میں نالین پہنائی تو امام حسن مجتبیٰ نے جو وہ رقم اس نے دی تھی، بابیا نے دی تھی، وہ تمام رقم جو ہے اس کے حوالے کر دی۔ جو نالین لے کے آیا تھا آپ نے تمام رقم اس کو دے دی، اس کو دے دی ہے۔ تو اب یہ پھر بولا کہ یہ رقم زیادہ ہے، یہ رقم زیادہ ہے، سب نہ دیجیے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ رقم زیادہ ہے، سب نہ دیجیے، لیکن امام حسن علیہ السلام کریم ہیں، جو رقم آپ کو ملی تھی وہ سب آپ نے دے دی۔ ایک جوتی سیدھی کرنے والے کو، جوتی پہنانے والے کو آپ نے وہ رقم دے دی، اور یہ بتا دیا کہ تمہارے مال کی قیمت جوتی سے زیادہ آگے نہیں ہے میری۔ ایک درود ہے محمد۔ تو یہ ہے آج میں نے یتیم حسن کا ماتم کرنا۔ جناب قاسم بھی حسین تھے، خوبصورت تھے بہت۔ آپ کی عمر 13 سال کی تھی، لیکن پھر بھی آپ عبادت گزار تھے، عبادت گزار تھے، کیونکہ ایک گھرانے کے ہیں کہ ہر آدمی عابد ہے، ہر آدمی نماز گزار ہے، عبادت گزار ہے۔ اور جب جناب قاسم نے اجازت مانگی تو آپ کو اجازت امام حسین علیہ السلام نے نہیں دی۔ پھر آپ دوبارہ گئے اجازت لینے کے لیے، دوبارہ بھی آپ کو اجازت نہیں ملی۔ جب آپ کو دوبارہ بھی اجازت نہیں ملی تو آپ حجرے میں بیٹھ گئے اور سر جھکائے ہوئے بیٹھ گئے۔ جناب پروا بھی آتی ہیں، ماتر گرامی بھی آتی ہیں، تو قاسم کو بیٹھے ہوئے ہو، ابھی تک مرتا نہیں گئے۔ کہا چچا جان سے ہم 2 بار گئے ہیں لیکن ہم کو اجازت نہیں دی، اور یہ فرمایا کہ بھابھی کے لیے یعنی ام فربا کے لیے ان کے شوہر کا غم کافی ہے، یعنی امام حسن مجتبیٰ کا غم کافی ہے، ان کے بعد تمہارے بعد پھر ان کا کیا ہوگا؟ کہا مجھے ماہی نے تو بھیجا ہے، ماہی نے تو بھیجا ہے، لیکن آپ کو اجازت نہ ملی۔ جب ام فربا نے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ نے آخری موقع پر تعویذ لکھا تھا اور کہا تھا اس کو بازو میں باندھ دو، اور جب تم پر کوئی سخت مشکل آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا، اس پر عمل کرنا۔ تو اس تعویذ کو کھولا تو وہ خط تھا امام مظلوم کے نام، اس میں لکھا تھا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نرب اعلیٰ میں گھر جائیں گے، تم جو امام میری طرف سے اپنی جان قربان کر دینا۔ وہ اس خط میں اتنی تحریر لکھی گئی تھی۔ ایک مرتبہ بھائی اور خط ملا
خط ملنے کے ساتھ ہی امام جناب قاسم خوش ہو گئے، اسی خوشی چچا کے پاس گئے۔ جب چچا نے بھائی کی تحریر دیکھی تو ایک مرتبہ ہاتھوں سے لگایا چوما، اس کے بعد جناب قاسم کو گلے میں باہر ڈال کے اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب بس سے واقع ہوا، جب بس سے واقع ہوا تو پھر گلے مل کر گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد کہا اے قاسم جاؤ، میں اجازت دی۔ جناب قاسم کو جب اجازت کی خیمے میں گئے اور اس کے بعد آراستہ ہوئے، ام فرما نے آراستہ کیا۔ 13 سال کی آپ کی عمر ہے، 13 سال کی آپ کی عمر ہے، کوئی زیرہ آپ کے نہیں آ رہی تھی، خالی آپ کرتا پہنے ہوئے تھے، خالی آپ کرتا پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد گھوڑے پہ اپنے بدل عباس نے بٹھایا، اور اس کے بعد چھوٹی سی کمر میں تلوار، اور میدان کارزار میں گئے۔ جب میدان کارزار میں گئے تو ہمارے ساتھ مجنون نے کہا اے حسن کے یتیم، تم اپنی جان کو بچا لو، اپنے چچا سے کہہ دو کہ بیعت کر لے، ہم اوپر پانی کھول دیں گے۔ تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے پیاس کے مارے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو جوش آ گیا، جناب قاسم کو جوش آ گیا، نیام سے تلوار نکالی اور رجس پڑھی اور حملہ کرنا شروع کیا۔ یہ جناب قاسم وہ ہے کہ جب آپ نے امام نے پوچھا کہ تمہارے نزدیک موت کیا ہے تو آپ نے فرمایا شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ موت کا مزہ جناب قاسم بتا رہے ہیں کہ موت کا مزہ کیا ہے۔ آدھا دھانوں اس کے بعد ہمارے ساتھ مجبور نے کیا کیا کہ ارزق شامی ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس سے کہا کہ جاؤ اس بچے کا کام تمام کرو۔ اس نے کہا کہ میری توہین ہے کہ میں اتنا بڑا پہلوان اس بچے کے مقابلے میں جاؤں، میرے 7 بیٹے ہیں، 7 بیٹے اس کے لیے کافی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ مستعانہ جملہ کرتے ہوئے اس نے ایک بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ دوسرا بیٹا آیا، دوسرے کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ تیسرا بیٹا آیا، تیسرے کو بھی، یعنی 7 بیٹے کو اس کو واصل جہنم کر دیا، یا یوں کہوں ایک ایک بیٹے کو جہنم کے 7 طبقوں میں پہنچا دیا۔ تو ایک مرتبہ جھومتا ہوا کالا گھومتا ہوا آیا اپنے 7 بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نے کہا کہ دیکھو ان سے ایک ایک کر کے نہ لڑو، ایک ساتھ حملہ کرو، ایک ساتھ حملہ کرو۔ اب جو ایک ساتھ حملہ کیا تو جناب قاسم بھی آگے بڑھ گئے حملہ کرتے کرتے، اور اس کے بعد زخمی ہو گئے تھے، اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ گھوڑے پہ سنبھلنا نہ گیا۔ آپ نے آواز دی، امام کو آواز دی کہ چچا جان میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ ادھر آپ نے سلام سنا، عباس بڑھے، امام حسن بڑھے، امام حسین بڑھے، اور علی اکبر بڑھے۔ ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے بیچ میں قاسم، ارے قاسم کربلا کے پہلے شہید ہیں جو زندگی میں گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گئے تھے۔ ارے جب کوئی گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی تو امام کو آواز دیتے تھے، لیکن مظلوم کربلا پہنچ نہ سکے۔ جب پہنچے تو قاسم جو تھے وہ تقسیم ہو گئے تھے، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ آج ادھروا کے دامن میں ایک ایک ٹکڑے کو رکھا، ارے گٹھری بنا۔ آج جب مقتل میں گئے ہیں، ارے کہا ام فروا، اے ام فروا تم دیکھ نہ سکو گی، یہ قاسم کی لاش ہے۔ ارے ام فروا بے ہوش ہو گئی۔ ارے قیام حسینی میں قرآن بقا تھا، واہ محمدہ واہ حسینہ واہ قاسمہ کی صدائیں بلند تھیں۔ اللہ
الہی آمین وہ جنگ پر جو ودا فرما جو جزائے الہی آمین الہی آمین محمد زمانہ گنو تعظیم فرما الہی آمین ماتم حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم حافظات تشریف رکھیں حسین یوں ہوئے اے مجھ رہی وطن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجھ رہی وطن سے جدا کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا حسین یوں ہوئے